ایک آدمی جوانی اس نے نیکیوں میں لگا دی، اسی طرح مثال کے طور پر آپ کو جیسے تلاوت بہت کرتا ہے، ذکر بہت کرتا ہے، نوافل بھی بہت پڑھتا ہے، لیکن آخر بڑھاپا آ گیا، اب بڑھاپے میں تلاوت وہ نہیں ہو سکتی، ذکر وہ نہیں ہو سکتا، اور ایسی نوافل وہ نہیں ادا ہو سکتی، بڑی مشکل سے ضروری اعمال کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرامن کاتبین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جو صحت میں اور جوانی میں یہ عمل کرتا تھا وہ نیکیاں لکھتے جاؤ۔ افسوس ہے کہ ہمیں ان نیکیوں کی قدر نہیں ہے، ہم ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن حرکتوں سے ان نیکیوں کو ضائع کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور خیال بھی نہیں ہوتا۔ پہلا قطرہ زمین پر گرا اور گناہ معاف ہو گئے۔ ایک حدیث پاک میں یوں آیا، جب زمین پر پہلا قطرہ گرتا ہے تو وہ زمین پر گرتا ہے اور اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ بیان افسن فرمایا خوشی دل سے کیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ حضور نے فرمایا اپنی جان پر خرچ کرو، یہ صدقہ ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرو، یہ صدقہ ہے، اپنی بیوی پر خرچ کرو، یہ صدقہ ہے۔ بیوی کے لیے تو یہ لفظ فرمائے کہ لقمہ اٹھاؤ اور بیوی کے منہ میں دے دو، یہ صدقہ ہے، بلکہ اپنی بیوی سے خواہش نفس پوری کرو تو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ آقا نے عرض کیا یا رسول اللہ آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر یہ گناہ کرتا، اگر یہ حرام جگہ خواہش پوری کرتا تو اسے گناہ ملتا یا نہ ملتا؟ یا رسول اللہ بے شک اگر حرام جگہ خواہش پوری کرتا تو گناہ ملتا۔ فرمایا جب حلال جگہ خواہش پوری کی ہے تو اجر ملے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کی صورت ہے۔ ان دنوں میں قربانی کا حکم دے کر اللہ بندوں کی مہمانی کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَقَالَ تَعَالَىٰ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ کے قریب میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی بے آباد وادی میں چھوڑا۔ کبھی کبھار حال احوال لینے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، لیکن کھڑے کھڑے ہی حال احوال لے کر واپس ہو جایا کرتے تھے۔ آخر کار وہ وقت آیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے بھاگنے والے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے متعلق ایک امتحان لے لیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ حضرت خلیل نے 8 ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ذبح ہوئے نہیں ہے، خواب میں ذبح کرتے دیکھا، ذبح ہوتے ہی دیکھا، ذبح کرتے دیکھا۔ تو 8 ذی الحجہ کو جاگنے پر سارا دن سوچ و بچار میں گزرا اس خواب کا کیا مطلب ہے، اس لیے اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، سوچ بچار کا دن۔ پھر 9 ذی الحجہ کی رات دوبارہ یہی خواب دیکھا تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے کہ لگتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی قربانی مانگتے ہیں۔ لیکن یہ دن بھی یوں گزر گیا۔ 10 ذی الحجہ کی رات پھر یہی خواب دیکھا تو 10 ذی الحجہ کو صبح اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ بیٹے کو نہیں بتایا کہ کہاں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ جب مینا کی وادی میں پہنچے تو اللہ کے خلیل نے بیٹے سے فرمایا یا بنیا بیٹے انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، خواب میں اس لیے ذبح کرتا ہوں، انظر ماذا ترى، یہ بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے۔ بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے اور باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ باپ تو ابھی بھی نبی ہیں لیکن بیٹا مستقبل میں نبی ہونے والا ہے۔
اور نبی کو بچپن سے ہی صحیح سمجھ، کامل سمجھ دے دی جاتی ہے۔ اس لیے نبی بچپن سے لے کر نبوت ملنے تک 40 سال کی عمر تک کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کام سے اللہ ناراض ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے نے عرض کیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان، جو آپ کو حکم مل رہا ہے کر گزرو، افعل ما تؤمر۔ اللہ کے خلیل کا جو خواب تھا، اسماعیل علیہ السلام نے سمجھ لیا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ کے خلیل کا یہ خواب وہی ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ایک بیٹے کو یعنی مجھے ذبح کرو۔ اس لیے بیٹے نے باپ سے عرض کیا، ابا جان اللہ کے حکم کو پورا کرو، میری جان حاضر ہے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے جمنے والا، صبر کرنے والا، اللہ کے حکم کی تعمیل پر پورا کرنے والا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے خلیل نے بتا دیا، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسلم، انہوں نے اللہ کا حکم مان لیا، وصلہ للجبین، اسے لٹا دیا، ذبح کر رہے ہیں، بار بار ذبح کر رہے ہیں، چھری پھیرتے ہیں، لیکن ذبح نہیں ہوتے۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوتے، خوب طاقت لگاتے ہیں، نہیں ذبح ہوتے، بار بار زور مارتے ہیں، نہیں ذبح ہوتے۔ اور صدقت الرؤیا، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، اے ابراہیم بس بس بس، خواب آپ نے سچا کر دکھایا، ہمارا مقصود آپ سے امتحان لینا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا۔ قد صدقت الرؤیا، بس آپ نے خواب سچا کر دکھایا۔ اینا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وقضيناه بذبح عظيم، یہ ہمارا بڑا امتحان تھا، اور لو یہ اس کی جگہ مہنگا ہے، دمبا ہے، اسے ذبح کرو، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بیٹے کے ذبح کرنے کا امتحان لیا ہے، بس امتحان لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح کیوں نہیں ہوئے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر اللہ تعالیٰ نے ایک پیتل کا یا تانبے کا کوئی پتلی سی رکھ دی تھی، اور چھری اس پر چلتی تھی، اور ظاہر ہے لوہا لوہے کو نہیں کاٹتا، بظاہر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چل رہی ہوتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ پتری کے اوپر ہوتی تھی، گردن اور چھری کے درمیان پتری تھی، اللہ نے غیبی رکھ دی تھی، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن ذبح نہیں ہوئی ہے۔ اب اللہ کے خلیل کو اچھی نیت کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اچھی نیت کی وجہ سے اجر و ثواب دمبے کے ذبح کرنے کا نہیں ملا، بیٹے کے ذبح کرنے کا ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم اور بڑے مہربان ذات ہیں، آدمی جیسی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے دیتے ہیں۔ اگر نیت کی لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ آدمی تہجد کا پابند ہے، رات کو تہجد کی نیت سے سویا لیکن تہجد کے لیے جاگ نہ سکا، صبح کو اٹھا تو تہجد کا وقت گزر گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے کو تہجد کے پڑھنے کا ثواب دے دیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جب آدمی اچھے عمل کی نیت کرتا ہے، نیکی کی نیت کرتا ہے، لیکن پھر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ وہی انعام عطا فرما دے۔ ایک آدمی صحت مند ہے اور وہ مثلا تہجد بھی پڑھتا رہتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، فرائض سنن کے ساتھ نوافل ادا کرتا رہتا ہے، ذکر کی کئی تسبیحات پڑھتا رہتا ہے، لیکن وہ بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کی وجہ سے آپ کو جماعت سے بھی رہ گیا اور نوافل نہیں پڑھ سکتا، ذکر اتنا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں، اے کرامن کاتبین، بندے کی نیکیاں لکھنے والوں، بندے کے اعمال لکھنے والوں، تم وہی اعمال لکھتے جاؤ جو یہ صحت میں کرتا تھا۔ تہجد پڑھتا نہیں ہے، لکھی جا رہی ہے، اشراق اوابین پڑھتا نہیں ہے، لکھی جا رہی ہے، ذکر کی تسبیحات پوری نہیں کر سکتا لیکن لکھی جا رہی ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ،
ایک آدمی جوانی اس نے نیکیوں میں لگا دی، اسی طرح مثال کے طور پر آپ کو جیسے تلاوت بہت کرتا ہے، ذکر بہت کرتا ہے، نوافل بھی بہت پڑھتا ہے، لیکن آخر بڑھاپا آ گیا، اب بڑھاپے میں تلاوت وہ نہیں ہو سکتی، ذکر وہ نہیں ہو سکتا، اور ایسی نوافل وہ نہیں ادا ہو سکتی، بڑی مشکل سے ضروری اعمال کر سکتا ہے، تو اللہ تعالی اپنے کرامن کاتبین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جو صحت میں اور جوانی میں یہ عمل کرتا تھا وہ نیکیاں لکھتے جاؤ، اس لیے کہ اس کی نیت ایسی تھی کہ جب تک زندہ رہوں گا تب تک یہ اعمال کرتا رہوں گا۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، اللہ کے خلیل نے نیت کی تھی بیٹے کے ذبح کرنے کی، لیکن اللہ نے ذبح نہیں کروایا، مگر یقیناً اللہ نے بیٹے کے ذبح کا اجر دیا ہے۔ بیٹے کے ذبح کا اجر کتنا ہوگا اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ کا خلیل جانتا ہے۔ حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ حضور کی حدیث کو بیان کر کے اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، حضور کی حدیث کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کس لیے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابی ابراہیم کی سنت ہے، اس کو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا، لیکن بیٹا تو ذبح نہیں کیا، ذبح تو مینڈا کیا ہے، مگر اسی کی یاد ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا ان قربانیاں کرنے پر؟ بكل شعرۃ حسنہ، حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اور یہ تو اللہ کے ہاں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کا بدلہ اللہ کے ہاں 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، اس لیے ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ کوئی انسان ایسا آج تک پیدا نہیں ہوا جس نے دمبے، جس نے بکرے کے بال شمار کیے ہوں، جتنے بال ہیں قربانی کے جانور کے، ان بالوں کے بدلے میں اتنی نیکیاں ملیں گی، ایک ایک نیکی کے بدلے میں کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں ملیں گی، تو ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ قیل فالسوق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ جو اون والا جانور ہوتا ہے، یہ بھیڑ، یہ دمبا، اس کے تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، تو کیا یہ جو بہت زیادہ بالوں والا ہے تو بہت زیادہ بالوں والے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اتنی ہی نیکیاں دیں گے؟ آپ نے فرمایا بكل شعرۃ من السوق حسنہ، ہاں اون والے بھی ہر جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکیاں عطا فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہ حدیث بیان فرما کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے خلیل کو بیٹے کے ذبح کا حکم ہوا تھا، لیکن بیٹے کی جگہ دمبا ذبح ہوا ہے، مینڈا ذبح ہوا ہے۔ اب یہ سنت ابراہیمی اس طرح بنے گی کہ ہم اس نیت کے ساتھ قربانی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی سنت ہمارے لیے جاری فرمائی ہے، لیکن خلیل کی سنت تو تھی بیٹے کو ذبح کرنا، اگر آج ہمیں بھی اللہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کا حکم کرتا تو ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹوں کو بھی ذبح کرتے۔ اگر اخلاص کے ساتھ ایسی نیت ہو جائے تو پھر اللہ حضور کے امتی کو بھی اتنا ہی اجر دیں گے جتنا اپنے خلیل کو دیا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت لامحدود ہیں، اس کی رحمتیں تو بے بہا اور لامحدود ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر دینے پر کیوں قدرت نہیں رکھتے؟ وہ تو اس کے تو خزانے اتنے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث سے پوچھتی ہے، پھر حضور نے اللہ کا فرمان بیان فرمایا اگر کل جن اور انسان، مرد اور عورتیں، چھوٹے اور بڑے، کل کی کل مخلوقات تم ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور ہر آدمی اللہ سے اپنی حاجت مانگے اور پھر اللہ تعالی ہر ایک کو اس کی حاجت پوری دے دیں، ما نقص مما عندی الا کما ينقص المخيط اذا اصابه الماء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح تم سوئی کو ڈالو سمندر میں اور سوئی کے سوراخ میں پانی کچھ تھوڑا سا آ جاتا ہے، سمندر میں سے جتنی کمی سوراخ والا پانی کمی کرتا ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے بہت سے لوگ نا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں مانگتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو مانگتے ہو، اللہ سے بڑی چیزیں مانگو، بڑی چیزیں مانگو۔ اب یہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ یہ دعا ہے، اتنی بڑی دعا ہے، اتنی بڑی دعا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ کتنی بڑی دعا ہے۔ اے ہمارے رب دنیا میں بھلائیاں دے دے،
آخرت میں بھی بھلائیاں دے دے، اور کتنی بھلائیاں دے دے۔ اللہ جانتا ہے جس نے سکھایا، حبیب جانتا ہے جس نے سمجھایا، دنیا میں کتنی بھلائیاں ہیں آدمی کا دماغ نہیں سوچ سکتا، آخرت میں کتنی بھلائیاں ہیں آدمی کا دماغ نہیں سوچ سکتا۔ بس تعلیم دے دی، یہ دعا مانگا کر، اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں بھلائیاں دے دے، آخرت میں بھی ہمیں بھلائیاں دے دے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی۔ کوئی بھلائی رہی ہی نہیں جو اس میں سے نکل گئی ہو کہ اس کو الگ سے مانگنا پڑے، نہیں، ساری بھلائیاں اس میں آ گئی۔ اتنی جامع دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف فرمایا کرتے تھے تو رکن یمانی کے سامنے جب گزرا کرتے تھے تو یہی دعا آپ کی ورد زبان ہوا کرتی تھی۔ آپ زیادہ تر یہی دعا مانگا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو جب آدمی اتنے اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کے مطابق حضرت خلیل کی جو قربانی کا اجر اور نیکیاں کی اس کے مطابق حضور کے امتی کو اجر اور نیکیاں ملیں۔ برابر نہیں ہو سکے گا، برابر نہیں ہو سکے گا۔ بس یہ ایسے ہے جیسے بادشاہ کی تنخواہ 1,00,000 ہو اور ایک چوکیدار کو بھی 1,00,000 مل جائے تو کیا کہیں گے؟ چوکیدار کی عزت بادشاہ کے برابر ہو گئی؟ نہیں، وہ تو وہی چوکیدار ہی ہے، اس کی عزت اس کے برابر نہیں ہو گئی۔ اللہ کے خلیل کے اجر کے برابر اجر تو مل جائے گا، درجہ ان کا اپنا۔ قربانی کے کتنے فضائل ہیں، بہت سے۔ ایک سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ حضور نے فرمایا ابراہیمی سنت ہے، اور پھر فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ اور حضرت ثانوی رحمہ اللہ کے فرمان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جتنا اجر ملا اتنا اجر ملے گا۔ اب اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ افسوس ہے کہ ہمیں ان نیکیوں کی قدر نہیں ہے، ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن حرکتوں سے ان نیکیوں کو ضائع کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور خیال بھی نہیں ہوتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ جب تیرا قربانی کا جانور ذبح ہو قومی عندہا، بے پردگی کا خطرہ نہ ہو تو اپنے جانور کے پاس کھڑ۔ جب جانور ذبح ہوگا اور اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرے گا تو تیرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے سنی تو عرض کیا، یا رسول اللہ آل بیت خاصتاً عام للمؤمنین عامہ، او کما قال، یا رسول اللہ یہ صرف اہل بیت کو ملے گا یا سارے مسلمانوں کو بھی یہی اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف اہل بیت کو نہیں سارے مسلمانوں کو ایسا اجر ملے گا۔ پہلا قطرہ زمین پر گرا اور گناہ معاف ہو گئے۔ ایک حدیث پاک میں یوں آیا، جب زمین پر پہلا قطرہ گرتا ہے تو وہ زمین پر گرتا ہے اور اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے طیبوا بہا نفسا، فرمایا خوشی دل سے کیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو خوشی دل سے۔ ایک حدیث پاک میں بڑی عجیب فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو قربانی کا جانور تم ذبح کرو، اس کے کھر ہیں، اس کے سینگ ہیں، اس کی دوسری وہ چیزیں جو تم پھینک دیا کرتے ہو، تمہارے کھانے کے کام نہیں آتی اور کوڑ کرکٹ میں پھینک دی جاتی ہیں، فرمایا یہ پھینکی جانے والی جو چیزیں ہیں قربانی کرنے والے کے میزان میں، ترازو میں انہیں بھی رکھا جائے گا اور اس کی وجہ سے آدمی کی نیکیاں بڑھیں گی۔ اندازہ لگاؤ، جب کھر اور سینگ جو پھینک دی جانے والی اور بیکار چیزیں ہیں وہ آدمی کی نیکیوں کی صورت میں، نیکیوں کے پلڑے میں تولی جائیں گی، تو پھر جو گوشت کھا لیا وہ بھی ضرور نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کھلاتے بھی ہیں اور اس کھانے پر انعام بھی دیتے ہیں۔ جانور دیا اسی نے، جانور کو لینے کے لیے پیسے دیے اسی نے، پیسوں کو کمانے کے لیے صحت اور طاقت بھی دی اسی نے، سارا کچھ اسی کا دیا ہوا۔ پھر حکم دیا تو صلی لربک وانحر، قربانی کرو، اور پھر جب قربانی کی تو کہا خود ہی کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ، اور پھر فرمایا اس پر انعام بھی دوں گا۔ اپنا ہی کمایا، خود ہی کھایا اور پھر انعام مل رہا ہے۔ ان لنفسک علیک حق، اس لیے کہ یہ جان ہماری نہیں، اصل میں تو اللہ کی ہے، اس جان کا بھی حق ہے۔ جب آدمی اس جان کا حق ادا کرتا ہے تو اس حق ادا کرنے والے کو بھی اللہ پیار فرماتے ہیں۔
حضور نے فرمایا اپنی جان پر خرچ کرو، یہ صدقہ ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرو، یہ صدقہ ہے، اپنی بیوی پر خرچ کرو، یہ صدقہ ہے۔ بیوی کے لیے تو یہ لفظ فرمائے کہ لقمہ اٹھاؤ اور بیوی کے منہ میں دے دو، یہ صدقہ ہے۔ بلکہ اپنی بیوی سے خواہش نفس پوری کرو تو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر یہ گناہ کرتا، اگر یہ حرام جگہ خواہش پوری کرتا تو اسے گناہ ملتا یا نہ ملتا؟ یا رسول اللہ بے شک اگر حرام جگہ خواہش پوری کرتا تو گناہ ملتا۔ فرمایا جب حلال جگہ خواہش پوری کی ہے تو اجر ملے گا۔ سارے اسباب بھی بنائے، ان اسباب کو استعمال کرنے کا حکم بھی دیا اور پھر اس پر اجر بھی مل رہا۔ بلکہ یہاں تک حکم ہے ہمیں، ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شادی کی لیکن وہ صوفی بزرگ تھے، جو بعض اوقات صوفی زیادہ بن جاتا ہے تو وہ پھر حقوق العباد سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ یہ صوفیت نہیں ہے جس صوفیت میں حقوق العباد تعلق ہو جائیں، یہ صوفیت نہیں ہے، یہ بزرگی نہیں ہے۔ تو وہ صحابی رات کو سوئیں نہ، جاگتے رہیں، نوافل پڑھیں، دین کو بھی روزہ رکھیں، مسلسل رات کو عبادت، دین کو روزہ، اور شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی بیوی کے پاس نہیں گئے، بیوی کے کمرے میں پہنچتے ہیں، اس وقت زیادہ کمرے تو نہیں ہوتے تھے بھائی، زیادہ کمرے گھر کے ایک ہی کمرہ ہوتا تھا۔ اب بیوی کے پاس گھر میں پہنچے کمرے میں اور لیٹی ہوئی ہے چارپائی پر، اور یہ وضو کر کے اللہ اکبر، بس یہ نفل پڑھ رہے ہیں، ساری رات نفل میں گزر گئی۔ ہاں کئی ایسے صوفی بھی ہوتے ہیں نا، اللہ رحم فرمائے، ایسی صوفیت اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ ایک دفعہ ان کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں دیکھ لیا، اچانک نظر سے دیکھ لیا، اور اگر حضور نے ویسے دیکھا ہو تو حضور کے لیے دیکھنا حرام نہیں ہے، اس لیے کہ حضور خواہش نفس حرام جگہ پوری کرنے سے اور گندے خیالات سے پاک صاف معصوم ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا یہ کون تھی؟ جی یا رسول اللہ یہ عثمان بن مظعون کی بیوی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس کی شادی ہوئی نہیں ہے؟ وہ یہ جی عثمان بن مظعون سے۔ تو پھر یہ تو ایسے لگتی تھی جیسے بغیر شادی کے ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھی امن میرا ہے تو بزرگ، بس دین کو روزہ اور رات کو نفل، اور ہمارا کچھ خیال نہیں ہے اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کو بلایا اور حضرت عثمان بن مظعون سے غصہ فرمایا، امالک فی حسنۃ امالک فی اسوۃ، کیا میری زندگی میں تیرے لیے نمونہ نہیں ہے؟ یا رسول اللہ میں تو آپ کی سنتوں کو تلاش کر کر کے ان پر عمل کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر یہ تو کیا کرتا ہے؟ تیری شادی ہو گئی اور پھر راتوں کو تو جاگتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے، بیوی کا کوئی حق نہیں۔ ان لنفسک علیک حق، تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے، ولزوجک علیک حق، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، ولعینیک علیک حق، تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے۔ ایک ایک حق بتایا، حق بتا، ان سب کے حقوق ادا کر۔ آنکھ کا حق ہے، جب یہ تھک جائے تو بھی اس کو سلا دے نا، اس کو سلا دے، جان تھک جائے اس کو سلا دے۔ یہ صوفیت نہیں ہے کہ بس جاگتے ہی رہ جاؤ، اور یہ صوفیت نہیں ہے کہ بس اتنا بزرگ بن جاؤ کہ حقوق العباد سے لاپرواہ ہو کر دن رات بس اللہ کی عبادت میں لگے رہو نا۔ بیوی کا حق بھی ادا کر، اور پھر جب آدمی ادا کرتا ہے تو انعام ملتا ہے۔ قرآن شریف میں حابیل قابیل کا قصہ آیا، تفسیروں میں اس کی وضاحت آئی۔ ایسے ہی حضرت یوشع بن نون کے دور میں ایک قصہ آیا، ان دوروں میں قربانی کی گئی اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی قربانی کے جانور کو، قربانی کی چیز کو، صدقے کی چیز کو جلا کر چلی جاتی تھی۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہے، تو کھا نہیں سکتے تھے قربانی کی چیز کو۔ حضور کی امت کو حکم ملا کھاؤ، اور پھر ہمارا عیب ظاہر نہیں کیا گیا۔ کس کی قربانی قبول ہے کوئی پتہ نہیں، کس کی قبول نہیں ہے کوئی پتہ نہیں، اللہ پردہ ڈالتا ہے۔ لیکن انسان اتنا گندا ہے، مومن بھی اب زبان کان آنکھ کا اتنا گندا ہو گیا کہ جس کسی کا عیب نظر آئے، جس کسی کا عیب معلوم ہو، بس اس کو اچھالتے پھرتے ہیں۔ پردہ پوشی تو ہم نے سیکھی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتے ہیں۔ اب دیکھو پتہ ہی نہیں
کس کی قربانی قبول ہے کس کی قبول نہیں۔ پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا، آگ جلا کے راکھ کر جاتی، آدمی نہ کھا سکتا تھا نہ کھلا سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ بہتر یہ ہے 3 حصے کرو قربانی کے، گوشت کے 3 حصے کرو، خود کھاؤ، دوست و اقارب کو، رشتہ داروں کو کھلاؤ، غریبوں مسکینوں محتاجوں کو کھلاؤ، جن کی قربانی نہیں ہے ان کو کھلاؤ، اس طرح سے 3 حصے کرو۔ لیکن یہ بھی اجازت ہے کوئی سارا ہی ہڑپ کر جائے، یہ بھی اجازت ہے کوئی سارا ہی صدقہ کر دے، ہر طرح اجازت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کی صورت ہے۔ ان دنوں میں قربانی کا حکم دے کر اللہ بندوں کی مہمانی کرنا چاہتے ہیں۔